بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین المحبتین والدتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس محترم مظہر ہاشمی صاحب، اظہر ہاشمی صاحب اور ان کے دیگر خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبولیت کے لمحات ہیں کیونکہ معصومین کی مجلس میں مانگی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے مل کر دعا مانگیں۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا درود جل فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ایک صلوات اتنی مل بھیجے جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ توجہ ہے بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے جملے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو کہاں لے کر چلنا ہے۔ سنتے ہیں کہ ایک دن کائنات کا شہنشاہ رسول اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ بعد میں نے شروع کر دیا آج کی۔ کائنات کا شہنشاہ رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے۔ سلام اور دعا کا تبادلہ جب ہو گیا تو رسول اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیے فرما وہ رہا ہے جو بغیر وحی کے نطق نہیں کرتا۔ 2 منٹ صرف آپ مجھے دیں گے اور پھر انشاءاللہ بات اتنی آسان کہ بچے بھی بولیں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس مجلس میں واجباً حاضری دیتا ہوں، تو آیا ہوں تو باتیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی دھند اور اتنا سفر کرنے کے باوجود بھی صرف اس ہاشمی صاحبان سے میرا تعلق ہے۔ نا مولا آپ کی خیر فرمائے۔ رسول فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے، بیٹی انی اجدو فی بدنی ضعفن، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ گھبرائے گا تو نہیں آپ سے بات مطلب کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ پہلا جملہ ہاشمی صاحب کہنا چاہتا ہوں، آل محمد کا ضعف برائے بیماری نہیں ہوتا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آل محمد کا ضعف برائے بیماری نہیں ہوتا بلکہ برائے فضیلت ہوتا ہے، یعنی ان کے ذوق کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حقیقت اور فضیلت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ رسول نے فرمایا انی اجدو فی، اور یہ تو کہ ولایت علی علیہ السلام رکھنے والے اباب بیٹھے ہیں اس لیے مجھے اپنی بات کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ فرمایا بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کرتا ہوں۔ اگر بھائی آپ اور میں، آپ لوگ، ہم سب اگر اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور ہم جا کر کہیں کہ بیٹی میرے بدن میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تو بدلے میں بیٹی کیا کہے گی کہ بابا میں کسی طبیب کو بلاؤں، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں، ایسے ہی ہے نا؟ تو جب رسول نے کہا کہ میرے بدن میں ضعف ہے تو شہزادی کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن بی بی نے یہ نہیں کہا۔ اب سننا بی بی نے کیا کہا۔
رسول نے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. بھی فرماتے ہیں اوعظک باللہ یا ابدا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ تیزی والی خطابت تو ہر جگہ چلتی ہے، کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بندے کا اپنا دل کرتا ہے، ورنہ جتنی دیر میں نے آپ لگائی ہے اتنی دیر میں تو میں نے نتیجہ بھی دے دینا تھا اور آپ کی دعا میں اگلی مجلس کے لیے چلے جانا تھا. لیکن میرا اپنا دل ہے کہ آپ اتنی تعداد میں اس سردی کے موسم میں بیٹھے ہیں تو میں پھر باتیں وہ کروں جو آپ کے دل میں اتر جائیں. فرمایا اوعظک باللہ یا ابدا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا. بس یہیں سے آپ فیصلہ کرنا اور آج کی مجلس اور آج کی گفتگو شروع ہو گئی. آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں اور کہیں کہ بیٹی میرے بدن میں ضعف ہے، اور بیٹی بدلے میں یہ کہے کہ میں نے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، تو بدلے میں آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ بیٹی، تیرا دعا کرنے کا شکریہ. یا آپ یہ کہیں گے آمین الحمدللہ، جیتی رہو بیٹی کہ تو نے میرے لیے دعا کی. یہی ہے نا. جب بی بی نے کہا اوعظک باللہ یا ابدا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا، تو رسول کو بھی کہنا چاہیے تھا شکریہ بیٹی، آمین بیٹی، الحمدللہ بیٹی، بیٹی دعا کرنے کا شکریہ. مگر رسول نے بھی جملے بدل دیے. توجہ چاہوں گا، ادھر رسول نے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا، بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کرتا ہوں. بی بی نے فرمایا اوعظک باللہ یا ابدا، بابا میں نے تجھے اللہ کی پناہ میں دیا. رسول نے مسکرا کر فرمایا اچھا تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا تو پھر ایک کام کر، ایتینی بالکسل یمانی، اپنی چادر مجھے لا کر اڑا دے. آئے 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 آئے، جسے بات سمجھ میں آئی ہے، جسے بات سمجھ میں آئی ہے، بسم اللہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحب جو پیچھے بھی بیٹھے ہیں. رسول نے کیا کہا کہ اگر تو میرا ضعف دور کر رہی ہے اور تو نے مجھے اللہ کی پناہ میں دیا تو کر کیا، ایتینی بالکسل یمانی، اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دے. ہاشمی صاحب دکھ لگے گا اگر نہ اس جملے پر بولے. رسول نے جس سے دنیا نے گرامر سیکھی ہے، کون جملہ؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنی یمنی چادر لا کر اڑا. ہو سکتا ہے شاید آپ نے اس انداز میں یہ بات پہلی بار سماعت کریں، لیکن اگر میں پہلی بار بولوں تو آپ کا حق ہے کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یمنی چادر اڑا. اگر چادر یمن سے آئی ہوتی تو یمنی ہوتی. رسول نے کہا ایتینی بالکسل یمانی، اپنی یمانی چادر مجھے لا کر اڑا دے. یمانی عربی میں کہتے ہیں دائیں جانب لٹکنے والی چادر کو، یعنی دائیں جانب جو چادر ہو. رسول نے کہا بیٹی مجھے اپنی دائیں جانب لٹکنے والی چادر اڑا دے. نہ پتہ چلتا اگر چھٹے مولا سے مفصل نہ پوچھتا. اس نے کہا مولا وہ یمانی دائیں جانب والی چادر کون سی تھی جو آپ کی دادی زہرا نے آپ کے نانا محمد کو اڑائی تھی؟ امام فرماتے بیٹھ جا، وہ یمانی چادر وہی تھی جو شب معراج پردہ بنی تھی. وہاں کبریا تھا، وہاں مصطفیٰ تھا. آیا آیا بسم اللہ. ہاں یہ کائنات تیرے در پہ جھکی یا بی بی، یہ کائنات تیرے در پہ جھکی یا بی بی. رسول گوٹ کے طرح مولا آپ کو سلامت رکھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ سامعین جملہ کھا گئے ہیں، اسپیکر والا کھا گیا. گھبرائے ہوئے تو نہیں. چلیے میں پھر کوشش کرتا ہوں. فرمایا وہ چادر وہ تھی جو شب معراج پردہ بنی. ایک طرف کبریا تھا، ایک طرف مصطفیٰ تھا. وہ چادر رسول نے کہا لا کر مجھے اڑا دے. نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا. میں مولا آپ کو سلامت رکھے. میں چونکہ مولا کے بزرگ مدح خان جناب نظر پاؤڑ صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، اس لیے میں یہ جملہ آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں. چلو وہ بھی ممبر تک پہنچ جائے اور پھر بات اور آسان سے ہو جائے.
گھبرائے گا تو نہیں آپ سے ایک صلوات بابا سے بولنے پڑیے گا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. توجہ ہے آپ صاحب. بہترین مولا کے مداح خان اور بزرگ مولا انہیں سلامت رکھیے. بات بھولی تو نہیں؟ کون سی چادر؟ بہت شکریہ. وہ چادر جو شب معراج پردہ بنی. ایک طرف کبریا، اسی لیے جب آپ جنت البقیع جا کر بیوی کو سلام پیش کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں السلام علیک یا حجاب اللہ، اے اللہ کے پردے ہمارا سلام. ہائے 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 ہائے. پتہ نہیں کون کتنا بولے گا، میں نے تو جملہ کہنا ہے. چلو میں ایک اور تعارف اس بیوی کا کر رہا ہوں تاکہ بات اور ادر ہاشمی صاحب آسان ہو جائے. ابن زیاد کے دربار میں جب جناب مسلم بن عقیل کھڑے تھے تو ابن زیاد نے کہا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں حسین کا سفیر ہوں. ابن زیاد نے کہا مسلم اپنا پورا تعارف کرواؤ. مجھے خبر نہیں کہ یہ تعارف سن کر تونسا والوں میں سے کون کتنا بولے گا، مگر جملے جناب مسلم بن عقیل کے ہیں. مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ابن زیاد تو بھی سن اور تیرے حوالی بھی سنے، میں مسلم عقیل کا بیٹا اس حسین ابن علی ابن ابی طالب کا سفیر بن کر آیا کہ جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا کون ہے. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو رہے. مولا آپ کو آباد رکھے. میں تو پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ کتنے اباب بولیں گے. الحمدللہ سارے بولے. فرمایا جس کی ماں سیدہ عالم ارواح میں اگر اللہ کی تسبیح نہ کرتی تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا. ایک جملہ کہہ دوں، جملہ آرام سے کہوں گا اور دیکھوں گا کون کتنا زور سے بولے گا. کیا مقدر بنایا ہے اللہ نے علی و بطول کا. نہ سب بولو گے تو الفاظ میں نے کہا کیا مقدر بنایا اللہ نے علی و بطول کا. عرش پر سیدہ تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون. فرش پر علی سجدہ نہ کرے تو مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ خدا کون. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو. فرش پر علی سجدہ نہ کرے تو مخلوق کو خبر نہ ہو. بولیے تھکے تو نہیں؟ تھوڑی اور شرح کروں. اگر سیدہ کا نور اللہ کی تسبیح نہ کرتا تو حضرت ہاشمی صاحب آدم کو بھی خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا. بولو عالم ارواح میں نا سیدہ کا نور عرش پر حجاب کے ساتھ سیر کر رہا تھا. آدم کی نگاہ پڑی، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیسا نور ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا. میں تو آپ کے مزاج کو دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر میرے تھوڑا سا ساتھ دیں. جو نور ہے بھی نظر نہیں آ رہا. یہ سوچ کر آدم سمجھے کہ شاید یہ میرا خدا ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا. یہ سوچ کر جو آدم سجدے میں جانے لگے یا بیوی کا نور پہلے سجدے میں چلا گیا اور بیوی نے صدا بلند کی سبحان کو 200 نبی الملائکۃ کرو. آدم سمجھ گئے کہ یہ میرا خدا نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کر کہنے کے پالنے والے اس نور کا تعارف تو کروا. ہائے ہائے ہائے. نہیں سب بولیں گے تو لطف آئے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات ہے. نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے، نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ میں نے کر لی ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے مدحت اہل بیت آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے. میرا ساتھ دیجیے گا. پالنے والے اس نور کا تعارف کروا جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا. ہائے ہائے ہائے. لطف دیجیے. میں نے آپ سے پہلے کہا میں ایسے پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پڑھتا رہوں گا. آپ ایسے سنتے انشاءاللہ سنتے رہیں گے. جب کہا نا اس نور کا تعارف کروا، آواز قدرت آئی آدم. ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا. کہا آدم خاموش. اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر. میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں نے کہہ دیا. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. میرے ساتھ یہ کہا فرمایا اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر. میرا آپ سے سوال ہے، جلدی تو مجھے ہے نہیں. ہاں اطمینان سے آج کی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں. نظر بورڈ صاحب نے تو جملہ آتے ساتھ ہی کہا کہ میں ابھی سننے آیا ہوں.
یعنی یہ سنیں گے اور پھر انشاءاللہ پڑھیں گے. حرف آخر پر بھی تشریف رکھتے ہیں ثقلین صاحب، مولا سلامت رکھے. تو آپ سب سن کے جائیے گا، لیکن بات میں اطمینان سے آج کی کرنا چاہتا ہوں. یہ آدم کون ہے جسے اللہ نے کہا آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا؟ کون ہے آدم؟ ابو البشر. سب بولو بھئی، بشر کا باپ کون ہے؟ نہیں، سب بولے بشر کا باپ کون ہے؟ ابھی 2 جمادی ثانی ہے، آج 26 دسمبر ہے، 4:33 ہوئے شام کے. اسی وقت حضرت آدم توسا کی اس بارگاہ میں آ جائیں اور میرے بھائی اظہر ہاشمی صاحب کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں چلو اظہر بیٹا مجھے تمہارے گھر جانا ہے. تو اظہر ہاشمی صاحب کیا کریں گے؟ ان کو لے جا کر گھر کے باہر کھڑا کر دیں گے کہ بابا جی ذرا رکو، میں اپنے بیوی بچوں سے کہوں کہ وہ پردہ کر لیں پھر آنا. ایسا کریں گے؟ نہیں، یہ ہاتھ پکڑیں گے اور براہ راست گھر میں لے جائیں گے. کیوں؟ کہ آدم ہے باپ، اور باپ کا اولاد سے پردہ نہیں ہوتا. اگر بطول اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا. ہائے ہائے ہائے، بہت زیادہ حیدری. آپ سلام. اچھا جناب، بہت شکریہ. اللہ مل کر اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بسم اللہ جی. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد. بہت مہربانی. آپ اس بزرگی میں اور اتنے بہترین نعرے آپ نے لگوائے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں دونوں؟ اچھا جناب، مولا جی مہربانی جناب. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے اور یہ ہاشمی صاحبان کی نظر بھی مولا قبول فرمائے. اب آپ کو پتا چلا کہ صرف قصیدے پہ نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ چونکہ ان کا ہر بیان قصیدہ، ان کا ہر قصیدہ بیان. تھک تو نہیں گئے؟ سیدہ اگر اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ آنکھوں کو بند کر سر کو جھکا. یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے آدم اور ہے. بولو سیدہ، بولو. اور میں ابھی آپ کو امام صادق علیہ السلام کا وہ فرمان سنا دیتا ہوں. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے خلقت آدم سے 2000 سال پہلے ہم 14 کو بنایا. ہائے 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 ہائے. بسم اللہ. بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. کچھ نہیں تھا، فرمائے ہم تھے. کچھ نہیں ہوگا، لطف لے جائے گا. بھئی کچھ نہیں تھا، یہ تھے. کچھ نہیں ہوگا. اور خدا کی قسم ہم بڑے خوش نصیب ہیں. بھائی ادھر چلو، آج بیٹھیں تو میں آپ کو حضرت میر انیس کے جناب نظر پور صاحب 2 مصرے سناؤں. سنیں گے؟ عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے. تھکنا نہیں ہے. عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے. کون سی؟ علی کی تیغ سے، زہرا کی بددعا سے بچے. نہیں سمجھے؟ علی کی تیغ سے اور زہرا کی، بولو. عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے اور زہرا کی، اور اسپیکر والے سے بھی بچے.
عقیل گر ہے. ان دو بڑی بلا سے بچے، علی کی تیغ سے زہرا کی بولو بد دعا سے بچے. کیا مطلب؟ کہ جو کام علی کی تلوار کرتی ہے وہی کام بطول کی بد دعا کرتی ہے. نہیں بول رہے آپ صاحبان، سب نہیں بول رہے، سب نہیں بول رہے. جو کام علی کی تلوار کرتی ہے، بسم اللہ، وہی کام علی کی، جو کام علی کی تلوار کرتی ہے بولو وہی کام سیدہ کی بد دعا کرتی ہے. جو علی کی تلوار کی زد میں آیا وہ بھی گیا. نہ سب بولو گے تو لطف آئے گا، سب بولو گے تو لطف آئے گا. جو علی کی تلوار کی زد میں آیا وہ بھی گیا، اور جو بطول کی بد دعا کی زد میں آیا، نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، جو علی کی تلوار کی زد میں آیا وہ بھی گیا. بسم اللہ. اور جو سیدہ کی بد دعا کی زد میں آیا بولو. علی کی تلوار کی زد میں جو آیا وہ کہاں گیا بولو. اور جو بطول کی بد دعا کی زد میں آیا وہ بھی جہنم میں گیا. اب جملہ کہوں تو فکر وہ کرے جنہیں بطول کی بد دعا کا ڈر ہو. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. میں نے کہا فکر وہ کرے جنہیں سیدہ کی بد دعا کا ڈر ہو. ہم کیوں خوف کرے؟ ہماری تو خلقت میں بطول کی دعا شامل ہے. آئے 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 اللہ اکبر. کس کی دعا شامل ہے بولو؟ سیدہ کی. دو چار لوگ نہیں بولے، میں چاہتا ہوں یہ بھی بولے. کائنات اللہ نے جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اس مصطفیٰ نے اللہ سے جس شے کو دعا میں مانگا اسے سیدہ کہتے ہیں. اور اس سیدہ نے ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے دو ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا آزادار مانگا. اللہم صلی اللہ محمد والے. تکے تو نہیں، ساری بات چھوڑ دی چونکہ شرح میں آپ لوگ اتنی دور لے گئے مجھے کہ اب بس وقت میں جتنی گنجائش آج کی باقی اسی پہ گفتگو کو سمیٹتے ہیں. جب پنجتن چادر میں اکٹھے ہو گئے، لطف لینا، بغیر جبرائیل کے نہ بولنے والا اللہ براہ راست بول پڑا. جانتے کیا کہا؟ علمو جان لو یا ملائکتی و سکانہ سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا عرض مدیتا ولا کمنا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یجری الا فی محبتی ہاؤلائی الخمسۃ الذین ہم تحت القصہ. سنو میرے ملائکہ، میں اللہ نہ کلیوں کو چٹک دیتا، نہ ستاروں کو دمک دیتا، نہ پھولوں کو مہک دیتا، نہ سبزے کو لہک دیتا، نہ سمندر کو شور دیتا، نہ ہوا کو زور دیتا، نہ شاخوں کو جھکاؤ دیتا، نہ پہاڑ کو ٹھہراؤ دیتا. میں کچھ نہ بناتا، میں نے جو بنایا ان کی محبت میں بنایا. کس میں بنایا؟ کس میں بنایا؟ ان کی. سب بولیں گے تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. ایک بات بس اسی پہ راضی رہیے گا آج کی بات. اللہ فی محبت، جو بنایا ان کی، حاجی صاحب محبت ان کی. یہی تو بات آج کی سمجھانی ہے میں نے. ان کی محبت میں، ان کے لیے نہیں. اگر بات پہلے سن رکھی ہو تو نہ بولیے گا. ان کی محبت میں، ان کے لیے نہیں، ان کی محبت میں. یہ ان کے لیے اور ان کی محبت میں فرق ہے. میں مجلس پڑھنے آیا مثال دیتا ہوں. مدر ہاشمی صاحب مجھے ملے اور مہمان خانے گھر میں لے گئے. میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک دسترخوان سجا ہوا ہے، طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے ہیں، کھانے رکھے ہوئے ہیں، چائے رکھی ہوئی، سب کچھ ہے. میں نے دیکھتے ساتھ ہی نا مدر بھائی سے کہا، میں نے کہا مدر ہاشمی صاحب یہ کیا تکلف کیا؟ تو فوراً انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا یہ کوئی تکلف نہیں ہے، یہ جو کچھ بنایا ہے آپ کی محبت میں بنایا ہے. آپ تھکے بیٹھے اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. جو بنایا ہے آپ کی.
محبت میں بنایا. اب چونکہ میں حسین کا مدح خان ہوں، خطیب ہوں، تو میں نے ایک لطیف بات کی وہاں. میں نے ایک لقمہ اٹھایا، میں نے کہا مظہر صاحب یہ سب تو میری محبت میں ہے، تو بھی میرے لیے کیا ہے؟ بھئی یہ سب کچھ تو میری محبت میں ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ فوراً اظہر بھائی نے دونوں جگہ کا ساتھ دینا تھا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کہا زیدی صاحب فکر کیوں کرتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کی محبت میں، اور آپ کے لیے بارگاہ میں مومنین بیٹھے ہیں، مائک آن ہے، ناظم ممبر نے آپ کا اعلان کر دیا، جائیں اور مجلس پڑھیں. معلوم ہوا وہ جو کھانا تھا وہ میری محبت میں تھا، یہ جو مائک لگا ہے یہ میرے لیے ہے. اللہ کہہ رہا میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ، سرا سریا، عرش فرش، ملک فلک، موت حیات سب بنائی ہے ان کی محبت میں. تو پھر ان کے لیے کیا بنایا؟ چھٹے امام سے ظاہر ہے مجھے مولا کائنات تو بنائی اللہ نے آپ کی محبت میں، تو پھر آپ لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ امام فرماتے بیٹھ جا، پوری کائنات ہماری محبت میں بنائی، ہم 14 کے لیے سلمان بنایا، ابو ذر بنایا، مقداد بنایا، ہمارے حکمرانوں کو بنایا. بہت مہربانی. کائنات بنائی ہماری محبت میں، اور ہمارے لیے کون ہے؟ سلمان، مقداد. چلو انہیں تو آپ نے نہیں دیکھا، میرے بھائی کو بنایا 14 نے اپنے لیے، مجھے بنایا، نظر پور صاحب کو بنایا، اظہر صاحب کو بنایا، ہاشمی صاحب کو بنایا، آپ سب کو بنایا، ہم سب کو بنایا. کس کے لیے؟ اپنے لیے. کائنات بنائی 14 کی محبت میں، ہمیں بنایا 14 کے لیے. ہلکا سا فرق بتا دوں، جب جس کو جب سمجھ آئے وہ تب بولے، میں اس کے اوپر زیادہ وقت آج کا لگانا نہیں چاہتا. ہلکا سا فرق بتا دوں، کائنات ہے 14 کی محبت میں، ہم ہیں 14 کے لیے. میں جب گیا وہاں طرح طرح کے کھانے رکھے تھے، تو مظہر ہاشمی صاحب نے کہا جی یہ سب آپ کی محبت میں، اب میری مرضی ہے وہ میں خود کھاؤں، میں عابد کو کھلاؤں، میں کسی اور کو دوں، یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. بھئی میں نے اٹھایا چپاتی اٹھائی اور میں نے کہا یہ لو عابد یہ کھانا کھاؤ. تو ساتھ والے نے اس نے کہا کہ ہاشمی صاحب یہ کیا، جو کچھ آپ نے زیدی صاحب کے لیے بنایا تھا، ان کی محبت میں بنایا تھا، وہ تو انہوں نے اٹھا کے عابد کو دے دی. انہوں نے کہا اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے، ہمارا تو کام تھا یہ سارا کھانا زیدی صاحب کی محبت میں بنانا، اب ان کی مرضی خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں. کائنات بنائی اللہ نے 14 کی محبت میں، اب 14 کی مرضی اس کا نظام خود اپنے پاس رکھے یا اپنے ماننے والوں کو دے دے. 14 نے کائنات کا نظام اپنے ماننے والوں کو دیا، کبھی تو کسی نے نکلنے نہیں دیا، کسی نے ڈوبنے نہیں دیا. آیا 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 لطف آیا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی ایک بات بھی کسی کو میں نے اگر سمجھا دی آج کی تو میرے آنے کا مقصد پورا ہوگا. یہ ایسا گھر آنا ہے. اور چلیے بات چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ کی چادر کی ہو رہی ہے، رسول نے جب بی بی نے یمانی چادر دی تھی نا، تو رسول نے جب اوڑی اور کہا کہ اب میرا ذوف ٹھیک ہے، تو بیٹی نے کہا بابا یہ کام تو کسی اور جگہ سے بھی ہو سکتا تھا، یہ مجھ سے کیوں کروایا؟ کہا تاکہ کائنات کے لوگوں کو پتہ چل جائے، کائنات بیمار ہو جائے شفا محمد کی دعا کرتی ہے، محمد بیمار ہو جائے شفا بطول کی چادر دے. ایک اظہر ہاشمی صاحب سیدہ سلام اللہ کے دروازے پر ایک یتیم آ گیا، توجہ، دستک دی، صدا دی کہ کوئی ہے جو مجھ یتیم کو کھانا کھلائے. یہ بات جناب سیدہ کی سماعت پر پہنچی. مولا آپ کی خیر فرمائے، آپ کی بیٹی کی خیر فرمائے، جو بھی پردیس میں آل محمد کا سایہ کرم ان کے اوپر ہمیشہ رہے. اس نے کہا کوئی ہے جو مجھ یتیم کو کھانا کھلائے. سیدہ تک یہ بات پہنچی. فرماتی ہیں فضا بہن، جی شہزادی. اب زیادہ گنجائش نہیں آج کی، ورنہ میں اس تفصیل میں چلا جاتا، پھر کبھی انشاءاللہ، اور پھر یقیناً آؤں گا انشاءاللہ تو پھر اس پر بات ہو جائے گی. فرمایا بہن فضا، جی شہزادی، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو اس یتیم کا پیٹ بھرو. فرمایا کھانے کو تو کچھ نہیں ہے. اچھا نہیں ہے تو ہمارے در سے کوئی خالی تو جاتا نہیں. ایسا کرو صندوق کھولو.
وہ جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو چادر بطور تحفہ دی اور وہی چادر بابا نے مجھے بطور ہدیہ دی، وہ نکالو۔ چچا سلمان سے کہو بازار میں فروخت کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر دے۔ میں سارا سال یہ جملہ نہیں کہتا، مگر آج کی مجلس میں چونکہ اب شب شہادت جناب سیدہ سلام اللہ ہونے والی ہے اور آدھ گھنٹے کے بعد، تو میں یہ جملہ کہنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کیا تھا کہ وہ جو چادر یمن کے حاکم نے میرے بابا کو بطور تحفہ دی اور وہی چادر میرے بابا نے مجھے بطور ہدیہ دی، وہ لو اور سلمان سے کہو فروخت کر کے یتیم کا پیٹ بھر دے۔ مجھے خبر نہیں کہ آپ نے اس سے کیا نتیجہ نکالا۔ بھائی میں نے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو ایک چادر بھی اپنے پاس نہیں رکھتی اور وہ یتیم کا پیٹ بھرتی ہے، اگر فتق بھی اس کے پاس ہوتا پاس نہ رکھتی، فروخت کر کے یتیموں کا پیٹ بھر دے۔ توجہ۔ جناب سلمان چادر لے کر کاندھے پہ رکھے اس یتیم کا ہاتھ پکڑ کے بازار پہ آئے۔ یہی میرا آج کا فضائل ہے، یہی میرا آج کا مصائب ہے۔ بہترین مولا کے دو مداح خان بیٹھے ہیں، دل کھول کے آپ کو مصائب سنائیں گے۔ جناب سلمان سزا دے رہے، کوئی ہے جو اس چادر کو خریدے؟ یہ کائنات کی واحد بی بی ہے جس کے فضائل ہی مصائب ہیں اور جس کے مصائب بھی فضائل ہیں۔ ایک یہودی نے گھر کا دروازہ کھولا، کہنے لگا ایسی کون سی قیامت آ گئی، یہ چادر فروخت ہو رہی ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ ایک یتیم کا پیٹ بھرنے۔ کہتا اچھا؟ اس یتیم سے یہودی نے کہا میرے گھر میں جو کچھ ہے لے جا، جو دل کرے لے جا، اس چادر کی قیمت ہے۔ توسہ کی شیعہ سنی دوستو، بالخصوص پردے میں میری مائیں بہنوں، ایک لمحے کے لیے جملہ سمجھنا آج کا۔ یتیم نے جو کچھ چاہا وہ لے گیا۔ سلمان فرماتے ہیں چادر کی قیمت ادا کر دی، یہ چادر رکھ۔ یہودی کہتا نہیں، مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیاری کیجئے، مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے چلو۔ میرے ایسے کہ جو چار آسوان ہیں وہ آ گئے آج کے۔ جناب سلمان لے کر آ گئے، یہودی نبی کے قدموں میں گر گیا۔ یہ جملہ سننا لائیو جا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سنے گا۔ کہنے لگا رسول سے جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے۔ نبی فرماتے کلمہ پڑھنے کی کوئی دلیل؟ کہنے لگا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کر دے، اس دین سے سچا دین ہی کوئی نہیں، اس دین سے سچا دین کوئی نہیں، اس دین سے حق والا دین ہی کوئی نہیں۔ نبی نے جلدی سے کلمہ پڑھایا، جس نے کلمہ پڑھا نبی کے پاؤں کا بوسہ لیا۔ نبی فرماتے الحمدللہ مسلمان بھی ہو گیا، چادر کی قیمت پہلے دے چکا، یہ چادر لے اور اپنے گھر چلا جا۔ اب اگر ماتم کرنا تو ادھر دیکھنا۔ رسول نے کہا چادر لے اور گھر چلا جا۔ وہیں زاروں کے تار رونے لگا، نبی کے قدموں میں گر گیا۔ نبی نے کہا روتا کیوں ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے یا رسول اللہ یہودی ہو کر تو میں نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، میں مسلمان ہو کر اس چادر کو ہاتھ کیسے لگاؤں؟ اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے۔ شام کا بازار تھا، شرابی کا دربار تھا، لاکھوں کا مجمع تھا، علی کی بیٹیاں تھی، لوگ پتھر مارتے، سیدانیاں رو کر کہتی مار تو لیا ہے، ہمارے سروں سے چادریں نہ اتارو، ہم محمد کی نواسیاں ہیں، ہم علی کی بیٹیاں۔